اس اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کو پکارو، گریہ و زاری کے بغیر نہ رہ، تاکہ اس کی مہربانیوں کے دودھ جوش میں آئیں۔ اس میں ابر سے دودھ برسانے والی ہوا کے زناٹے ہماری فکر میں ہیں، تھوڑی دیر صبر کر لے۔ آسمان میں تمہارا رزق ہے، فی السماء رزقکم، تو نے نہیں سنا؟ پھر اس پستی سے تو کیوں چپٹا ہوا ہے؟ اپنے خوف اور نا امیدی کو چھلاوے کی آواز سمجھ، جو تیرے کان کو گہرائی کی طرف لے جاتی ہے، جو آواز تجھے عالم بالا کی طرف کھینچے۔ سمجھ لے کہ وہ آواز عالم بالا سے آئی ہے، جو آواز تجھ میں لالچ پیدا کرے۔ بھیڑیے کی آواز سمجھ، جو انسانوں کو پھاڑتا ہے۔ یہ بلندی جگہ کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ بلندیاں عقل و جان کی طرف سے ہیں۔ ہر سبب نتیجہ سے بلند ہے، پتھر اور لوہا چنگاری سے بلند ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صرف رزق کے ظاہری اسباب کے لیے سرگردانی کو پستی کہا ہے۔ اللہ کے کاموں میں لگنے کی وجہ سے رزق کی کمی کا اندیشہ شیطانی وسوسہ ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، یعنی شیطان تمہیں فقر کی دھمکی دیتا ہے۔ قرآن میں وارد ہوا ہے، جس طرف سے آواز آتی ہے انسان ادھر متوجہ ہو جاتا ہے۔ شیطان جو بنی آدم کو تباہ کرنا چاہتا ہے اس کو گرگ کہا ہے۔ مولانا بلندی اور فوقیت کی قسمیں سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں کبھی بلندی اور پستی مکان کے اعتبار سے ہوتی ہے، وہ یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ روحانی اور عقلی فوقیت اور بلندی مراد ہے۔ سبب کو نتیجہ پر فوقیت حاصل ہے، چنانچہ چقماق جو کہ لوہے اور پتھر سے ملا کر بنایا جاتا ہے وہ سبب ہے، اور اس سے جو آگ نکلی ہے وہ نتیجہ ہے۔ اس اعتبار سے چقماق کو آگ کی چنگاریوں پر فوقیت حاصل ہے، لیکن یہ فوقیت اور برتری مکانی نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، وہ فلاں اس متکبر سے اونچا بیٹھا، اگر صورتاً برابر میں بیٹھا ہے، وہاں کی فوقیت بڑائی کے اعتبار سے ہے۔ صدر سے فاصلے کی جگہ بے وقت ہوتی ہے۔ پتھر اور لوہا اس اعتبار سے کہ پہلے ہیں، عمل میں ان دونوں کی فوقیت مناسب ہے۔ چنگاریاں اپنے مقصود ہونے کی وجہ سے اس اعتبار سے لوہے اور پتھر سے بڑھ کر ہیں۔ پتھر اور لوہا پہلے ہے اور آخر میں چنگاریاں، لیکن یہ دونوں جسم ہیں اور چنگاریاں جان ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک انسان کو دوسرے سے بلند جگہ پر مانا جاتا ہے، حالانکہ وہ ایک جگہ بیٹھے ہیں، تو یہ بلندی بھی مکانی نہیں بلکہ رتبہ کی ہے۔ صدر مجلس اگرچہ نیچی جگہ پر بیٹھا ہوا ہو، لیکن اس جگہ کی فوقیت حاصل ہے۔ ایک چیز میں ایک اعتبار سے فوقیت ہوتی ہے، دوسرے اعتبار سے پستی۔ چکماک سبب ہونے کی وجہ سے آگ پر فوقیت رکھتا ہے، لیکن آگ مقصود ہونے کی وجہ سے اس پر فوقیت رکھتی ہے۔ پتھر اور لوہا بمنزلہ جسم سمجھو اور آگ کو بمنزلہ روح کے۔ ظاہر ہے کہ روح کو جسم پر فوقیت حاصل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، وہ چنگاریاں جو زمانے میں بہت بعد میں ہیں، پتھر اور لوہے سے خوبی میں بڑھی ہوئی ہیں۔ شاخ زمانہ میں پھل سے پہلے ہے، خوبی میں وہ شاخ سے بہت برتر ہے۔
چونکہ درخت سے پھل مقصود ہے اس لیے پھل پہلے درخت پیچھے ہوا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چنگاریاں جلد وجود میں آتی ہیں، چکماک کو چنگاریاں بعد میں وجود میں آتی ہیں، چکماک کو تقدم اور شرف زمانی ہے، لیکن آگ مقصود ہے، لہذا اس کو تقدم اور شرف رتبہ کا حاصل ہے۔ شاخ کو پھل پر تقدم زمانی حاصل ہے، لیکن شرف میں پھل مقدم ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہم پھر ریچھ اور اژدہے کی طرف لوٹتے ہیں، کیونکہ اضمار اور مجاز کی بات طول رکھتی ہے۔ ریچھ نے جب اژدہے کی وجہ سے وادیلا کی، بہادر مرد نے اس کو اس کے پنجے سے چھڑا دیا۔ تدبیر اور بہادری نے ایک دوسرے کی مدد کی، اس تدبیر سے اس نے اژدہے کو مار ڈالا، اژدہے کو اس نے اس تدبیر سے باندھ دیا، یہاں تک کہ ریچھ جسمانی ہلاکت سے بچ گیا۔ اژدہے میں طاقت ہے، تدبیر نہیں ہے، لیکن تیری تدبیر سے بڑھ کر ایک اور تدبیر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اژدہے میں طاقت تو تھی، تدبیر نہ تھی۔ بہادر میں طاقت اور تدبیر دونوں تھیں، اس لیے بہادر اژدہے پر غالب آ گیا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تدبیر کرنے والے بہت ہیں، لیکن گھات میں اس تدبیر کرنے والے کو سمجھ، اور وہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ ماکراں بسیار لیکن در کمی، ماکر اوداں و ہوا خیر الماکرین۔ جب تو اپنی تدبیر کو دیکھے واپس لوٹ کہ کہاں سے آئی ہے، شروع کی طرف پلٹ، جو کچھ بھی عالم پستی میں آیا ہے عالم بالا سے آیا ہے، خبردار نگاہ اوپر کی جانب رکھ، عالم بالا پر نظر رکھنا، روشنی عطا کرتا ہے، اگرچہ آزمائش ابتدا تاریکی پیدا کر دیتی ہے۔ آنکھ کو روشنی میں رکھنے کی عادت ڈال، اگر تو چمگادڑ نہیں ہے اس طرف دیکھ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کو اپنی تدبیر پر گھمنڈ نہ چاہیے، کیونکہ خدا کی تدبیر تمہاری تدبیر سے زیادہ قوی ہے۔ قرآن پاک میں ہے واللہ خیر الماکرین۔ اپنی تدبیر کو بھی خدا کی عطا کردہ سمجھو۔ صرف انسان کی تدبیر ہی نہیں بلکہ دنیا کی ہر چیز خدا کی عطا کردہ ہے۔ مصائب میں پھنس کر ذات حق سے غفلت ہوتی ہے، لیکن جب انسان اس کو من جانب اللہ سمجھ لیتا ہے تو غم کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے۔ آنکھ کو نور معرفت کا عادی بنانا چاہیے۔ چمگادڑ نور سے گھبراتی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ انجام کو دیکھنا تیرے نور کی نشانی ہے، موجود شہوت تیری خوشی کا حجاب ہے۔ انجام پر نظر رکھنے والا جس نے 100 کھیل دیکھے ہیں اس جیسا نہ ہوگا جس نے ایک کھیل سنا ہے۔ ایک کھیل کی وجہ سے وہ ایسا مغرور ہوا کہ تکبر کی وجہ سے استادوں سے دور ہو گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس شخص کو نور معرفت حاصل ہو جاتا ہے، انجام پر نظر رکھتا ہے، فوری شہوتیں پوری کرنے سے آخرت کی خوشیاں معدوم ہو جاتی ہیں۔ شیخ قدرت کے صدہا جلوے دیکھتا ہے۔ انتہائی بے وقوفی ہے کہ قدرت کا معمولی کرشمہ دیکھ کر اپنے آپ کو کامل شیوخ سے مستغنی سمجھ لیا جائے۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
سامری کی طرح جب اس نے اپنے اندر وہ ہنر دیکھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے تکبر کی وجہ سے سرکشی کی، اس نے وہ ہنر موسیٰ سے سیکھا ہے اور استاد سے آنکھ بند کر لی۔ لا محالہ موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا کھیل دکھایا، یہاں تک کہ وہ کھیل اس کی جان لے گیا۔ بہت سی عقلیں جو دماغ میں آتی ہیں تاکہ ان کی وجہ سے سردار بنے، لیکن سر ہی چلا جاتا ہے۔ اگر تو نہیں چاہتا ہے کہ سر جائے تو ہمتن پاؤں بن جا اور تدبیر والے کتب کی پناہ میں آ جا۔ اگرچہ تو شاہ ہو، اپنے آپ کو اس سے بالا نہ سمجھ، اگرچہ تو شہد ہو، اس کی شکر کے علاوہ نہ چن۔ تیرا فکر تصویر ہے اور اس کا فکر جان ہے، تیرا نقد کھوٹا ہے اور اس کا نقد کان ہے، اور تو ہی ہے اپنے آپ کو اس کی ہستی میں تلاش کر، اس کے لیے فاختہ بن اور کوکو کہتا رہ۔ اگر تو اپنے ہم جنسوں کی خدمت نہیں کرنا چاہتا ہے تو تو ریچھ کی طرح اژدہے کے منہ میں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سامری بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے جس نے دریائے نیل عبور کرتے ہوئے ایک فرشتے کے گھوڑے کی یہ تاثیر دیکھی کہ جہاں اس کا قدم پڑتا تھا سبزہ اگ جاتا تھا اور زندگی کے آثار نمودار ہو جاتے تھے، تو اس نے اس مٹی سے یہ کام لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے ہوئے تھے تو اس نے چاندی سونے کا ایک بچھڑا بنا کر اس میں وہ مٹی ڈال دی، جس سے اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے، اور قوم کو اس کی پرستش پر لگا دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی تو اس کا یہ حال ہو گیا کہ کسی کے جسم سے اس کا جسم مل جائے تو اس کو بخار چڑھ جائے۔ انسان بھلائی کے لیے تدبیر کرتا ہے، وہی اس کی ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے۔ اس ہلاکت سے بچنے کا صرف یہ طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو شیخ کامل کے سپرد کر دو۔ مرید کو خواہ کتنے ہی کمالات حاصل ہو جائیں، اس کے لیے شیخ کا اتباع ضروری ہے۔ شیخ سے اپنے آپ کو بالکل متحد کر دو۔ کوکو کا مطلب ہے فاختہ کی آواز ہے، جس کا مطلب ہے کہاں ہے کہاں ہے، یعنی وہ اپنے محبوب کو تلاش کرتی اور پکارتی ہے۔ انسان اس دھوکے میں تباہ ہوتا ہے کہ اپنے جیسے انسان کو شیخ کیسے بنا لے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر خوشنودی کی شکر تجھے کڑوی لگتی ہے تو تو ریچھ کی طرح اژدہے کے منہ میں ہے۔ شاید کوئی پیر تجھے رہائی دلا دے اور خطرے سے تجھے نکال لے۔ خبردار، اگر تجھ میں طاقت نہیں ہے تو عاجزی کر۔ تو چونکہ اندھا ہے، راستہ دیکھنے والے سے سرکشی نہ کر۔ تو ریچھ سے بھی گیا گزرا ہے، درد کی وجہ سے نالا نہیں کرتا ہے۔ ریچھ نے درد سے نجات پالی جب فریاد کی، اے خدا اس سنگ دل کو موم کر دے، اس کے رونے کو مبارک اور باعث رحمت بنا دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیخ کی رضامندی بمنزلہ شکر ہے۔ اگر تم شیخ کا دامن پکڑے رہو گے تو تمہیں وساوس کی ہلاکت سے نجات مل جائے گی۔ اگر تم میں خود صلاحیت نہیں ہے، اللہ تعالی سے گریہ و زاری کرو، وہ کسی شیخ کی رہبری کر دے گا، پھر اس کا اتباع کر لینا۔ ریچھ چیخا چلایا تو بہادر اس کی مدد کو پہنچا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے گفتن نابینائے سائل با مردم کے من دو کوری دارم۔
ایک اندھے بھکاری کا لوگوں سے کہنا کہ میں 2 اندھے پن رکھتا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چونکہ شیخ کی نافرمانی ہلاکت کا باعث ہے تو ایسے مرید کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ خدا اس کو رونے کی توفیق دے اور اس کا رونا مقبول ہو۔ اس حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر قول اور نالہ میں درد ہوتا ہے تو قابل رحم ہوتا ہے۔ 2 کوری کا مطلب ہے یعنی آنکھ کا اندھا پن اور آواز کا بھدا پن، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک اندھا تھا جو کہہ رہا تھا پناہ بخدا میں 2 گنا اندھا پن رکھتا ہوں، اے دنیا والو مجھ پر ضرور 2 گنا رحم کرو، چونکہ میں 2 گنا اندھا پن رکھتا ہوں اور بیچ میں ہوں۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا لیکن اس دوہرے اندھے پن کو صاف صاف بتا، اس لیے کہ تیرا ایک اندھا پن ہم دیکھتے ہیں، وہ دوسرا اندھا پن کیا ہے ظاہر کر۔ بولا میں بھدی آواز والا اور ناگوار آواز والا ہوں۔ آواز کا بھدا پن اور اندھا پن 2 گنا اندھا پن ہو گیا۔ میری بری آواز غم کا سرمایہ بن جاتی ہے، میری آواز کی وجہ سے لوگوں کی مہربانی کم ہو جاتی ہے، میری بری آواز جہاں بھی جاتی ہے غصہ اور غم و کینہ کا سبب ہو جاتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ آواز کا بھدا پن بھی محرومی کا سبب ہے، اس لیے اس کو اندھا پن کہا ہے۔ بھدی آواز سے ناگواری ہوتی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دوہرے اندھے پن پر 2 گنا رحم کرو، ایسے نہ سمانے والے شخص کو سما جانے والا بنا دو۔ اس طرح شکوہ کرنے سے اس کی آواز کا بھدا پن کے محسوس ہوا، لوگ اس پر رحم کرنے پر متفق ہو گئے۔ جب اس نے راز بتایا تو بھلا بنا دیا، اس کے دل کی آواز نے اس کی آواز کو، جس کے دل کی آواز بھی بری ہو وہ تہرا اندھا پن ہمیشہ کی برائی ہوگی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ شخص جس کے لیے کہیں گنجائش نہ ہو اس کو نہ گنج کہا ہے۔ آواز کا بھدا پن تو کم نہ ہوا تھا، لیکن چونکہ جذبہ دل سے بات کہی لوگوں کو رحم آ گیا۔ ایک دل والا آخر میں ہاں نسبت کے لیے ہے، جیسے یکسالہ، چونکہ شکوہ درد مند دل سے کیا تھا لہذا اس کا اثر ہوا۔ جس کی آنکھ بھی اندھی ہو اور آواز بھی بھدی پھر اندھی ہو اور آواز بھی بھدی، جس کی آنکھ بھی اندھی ہو اور آواز بھی بھدی پھر جذبہ دل بھی شکوے میں نہ ہو تو اس میں 3 اندھے پن جمع ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، لیکن وہ بخشش کرنے والے جو بغیر سبب دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے بدنصیب سر پر ہاتھ رکھ دیں، چونکہ اس کی آواز اچھی اور قابل رحم بن گئی، اس سے سنگ دلوں کے دل بھی موم جیسے ہو گئے۔ کافر کا نالہ چونکہ برا اور گدھے کی آواز جیسا ہوتا ہے اس لیے قبولیت کا رفیق نہیں بنتا ہے۔ دور ہٹو، بھدی آواز پر آیا ہے کیونکہ وہ مخلوق کے خون سے کتے کی طرح مست تھا، جبکہ ریچھ کا رونا رحمت کا سبب ہو، تیرا رونا ایسا نہ ہو تو وہ ناپسندیدہ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس 3 قسم کے اندھے کو مایوس نہ ہونا چاہیے، جو لوگ جو بلا کسی ذاتی غرض اور وجہ کے عطا کرتے ہیں۔ پتھر جیسے دل والے رحم دلوں کا موم ہونا تو ظاہر ہے، چونکہ وہ درد دل سے خالی ہے لہذا مردود ہے۔
گدھے کی بھاری آواز کو جو ابتدائی ہوتی ہے زفیر اور آخری ہلکی آواز کو شہیق کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دور ہو اسی میں پڑے رہو، مجھ سے کلام نہ کرو۔ یہ کفار سے اس وقت کہہ دیا جائے گا جب وہ جہنم سے نکلنے کے لیے وادیلا کریں گے، یعنی اس نالے کے ناپسندیدہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سمجھ لے کہ تو نے یوسف کے ساتھ بھیڑیا پن کیا ہے یا کسی بے گناہ کا خون پیا ہے، توبہ کر اور کھایا ہوا اگل دے۔ اگر زخم پرانا ہو گیا ہے تو جا داغ دے، اے بوڑھی لومڑی بھیڑیا پن چھوڑ دے، اللہ تعالی سے مدد طلب کر، وہ بہترین مددگار ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تو نے حقوق النفس یا حقوق العباد کو تلف کیا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تتمہ حکایت خرس و ابلا کے برو فائے خرس اعتماد کردہ بود، یعنی ریچھ اور اس بے وقوف کی حکایت کا باقی حصہ جس نے ریچھ کی وفاداری پر بھروسہ کیا تھا۔ ریچھ جب اژدہے سے نجات پا گیا اور اس نے اس بہادر کا بہادرانہ کرم دیکھا تو وہ بیچارہ ریچھ اصحاب کہف کے کتے کی طرح اس یار غار کا ساتھی بن گیا۔ تھکن کی وجہ سے وہ نیک آدمی لیٹ گیا، تعلق خاطر کی وجہ سے ریچھ محافظ بن گیا۔ ایک شخص وہاں سے گزرا اور اس نے اس سے کہا مزاج کیسے ہیں؟ اے بھائی یہ ریچھ تیرا کون ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا نیکی میں ضرب المثل ہے۔ یار غار کا مطلب ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزارے، لہذا ان کو یار غار کہا جاتا ہے۔ پھر ہر مخلص کو یار غار کہہ دیا جاتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے وہ قصہ اور اژدہے کی بات سب سنائی۔ اس نے کہا اے بے وقوف، ریچھ سے دل نہ لگا، بے وقوف کی دوستی دشمنی سے بدتر ہے۔ ایسی ہر تدبیر سے جو تو جانتا ہے وہ بھگا دینے کے لائق ہے۔ اس نے کہا خدا کی قسم یہ بات حسد سے کہی ہے، ورنہ ریچھ کو کیا دیکھتا ہے، اس محبت کو دیکھ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہر تدبیر سے ریچھ سے پیچھا چھڑا لینا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے کہا بے وقوفوں کی محبت فریب دینے والی ہے، میرا یہ حسد کرنا اس کی محبت سے بہتر ہے۔ خبردار میرے ساتھ آ جا، اس ریچھ کو بھگا دے، ریچھ کو پسند نہ کر، ہم جنس کو نہ چھوڑ۔ اس نے کہا اے حاسد جا جا اپنا کام کر۔ اس نے کہا میرا کام یہی تھا اور تیرے نصیب میں نہ تھا۔ اے بھلے آدمی میں ریچھ سے کم نہ ہوں گا، اس کو چھوڑ دے تاکہ میں تیرا دوست ہو جاؤں۔ فکر سے تجھ پر میرا دل لرزتا ہے، ایسے ریچھ کے ساتھ جنگل میں نہ جا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر بالفرض میں نے حسد سے بھی یہ بات کہی ہے تو تیرے لیے بہتر ہے، میرا کام نصیحت کرنا تھا، تیرے نصیب میں قبول کرنا نہ تھا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
میرا یہ دل خواہ مخواہ نہیں لرزا، یہ لرزنا اللہ کے نور کی وجہ سے ہے، اور یہ نہ ادعا ہے نہ بکواس۔ مومنم ینظر بنور اللہ شدہ، ہاں وہاں بگریز ازیں آتش کدا۔ میں مومن ہوں، وہ مومن جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ خبردار خبردار، اس آگ کی بھٹی سے بھاگ۔ اس نے یہ سب کچھ کہا اور اس کے کان میں نہ گیا۔ انسان کے لیے بدگمانی بڑا بند ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس نے اس سے ہاتھ چھڑا لیا۔ اس نے کہا، جبکہ سیدھا ہونے والا دوست نہیں ہے میں جاتا ہوں۔ اس نے کہا، جا تو میرا غم نہ کھا، اے بکواسی، معرفت خداوندی کی باتیں نہ کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ میری الہامی بات ہے، خواہ مخواہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں۔ حدیث میں ہے، المؤمن ینظر بنور اللہ، یعنی مومن خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ نصیحت کرنے والے نے ریچھ والے کا ہاتھ پکڑا، لیکن اس نے اس سے ہاتھ چھڑا لیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے پھر کہا، میں تیرا دشمن نہیں ہوں، اگر میرے پیچھے پیچھے آ جائے گا لطف و محبت دیکھے گا۔ اس نے کہا، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے چھوڑ اور جا۔ اس نے کہا، آخر دوست کا فرما بردار بن جا تاکہ تو ایک عقل مند کی حفاظت میں سوئے۔ ایک صاحب دل دوست کے قریب، اس کے اصرار سے وہ مرد شک میں پڑ گیا، غضبناک ہو گیا، اس سے منہ پھیر لیا کہ یہ شاید میری جان کا خواہاں بنا ہے، خونی ہے، یا لالچ کرتا ہے، بھیک منگا اور چور ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس نصیحت کرنے والے نے ریچھ والے سے پھر کہا، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یا اس نے دوستوں سے اس پر شرط باندھی ہے کہ مجھے ساتھی سے ڈرا دے گا، یا میرے یار کی محبت پر حسد کرتا ہے کہ میرے معاملے میں اس قدر اصرار کر رہا ہے، اس کی بددماغی سے نہ آیا کوئی بھی نیک گمان اس کے دل میں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چونکہ بد دماغ تھا، نصیحت کرنے والے کے بارے میں کوئی بھلا خیال اس کے دل میں نہ آیا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کا نیک گمان بالکل ریچھ پر تھا، شاید وہ اس ریچھ کا ہم نسل تھا، بدگمان اور بے وقوف اور نااہل تھا، بدبختی کی وجہ سے وہ جہل کا تابع تھا، بد سرشت اور خود سر اور ہمیشہ کا بدبخت، گمراہ اور مغرور اور اندھا اور ذلیل اور مردود، ریچھ کو صاحب کمال پر ترجیح دی، روسیہ بد انجام، گندے خیال والا، کتے پن سے ایک عقل مند پر تہمت دھری، ریچھ کو محبت اور انصاف والا سمجھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بد سرشت، بدرک کا مطلب ہے بد سرشت، اور خود رائی کا مطلب ہے کسی کا کہنا نہ ماننے والا، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے گفتن موسیٰ علیہ السلام گوسالہ پرست، راہ کے آن خیال اندیشی او حزم تو کجا رفت، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بچڑے کے پوجنے والے سے فرمانا کہ تیری وہ سمجھ اور پختگی کہاں چلی گئی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک وہمی سے فرمایا کہ اے بدبختی کی وجہ سے گمراہ اور بد خیال، تجھے میری پیغمبری میں 100 شک تھے، ایسی دلیل اور ان اچھے اخلاق کے ہوتے ہوئے تو نے مجھ سے لاکھوں معجزے دیکھے، لیکن تیرے اندر سینکڑوں وہم، شک اور بدگمانیاں بڑھیں، تو وہم اور وسوسے سے مجبور ہو گیا، میری پیغمبری پر تو نے طعنہ زنی کی، میں نے کھلم کھلا دریا سے گرد اڑا دی، یہاں تک کہ تم فرعون والوں کے شر سے بچ گئے، 40 سال تک آسمان سے پیالہ اور خوان آیا، میری دعا سے پتھر سے پانی کی نہر بہہ پڑی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کے ساتھ دریائے نیل کو پار کیا تو بطور معجزہ کے راستہ بالکل خشک ہو گیا تھا۔ فرعون کا لشکر بنی اسرائیل کو گرفتار نہ کر سکا تھا۔ میدان طیہ میں بنی اسرائیل پر 40 سال تک آسمان سے من و سلوہ اترتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضرب سے 12 چشمے پھوٹ نکلے تھے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میرے ہاتھ میں لکڑی نر اژدہا بنی، نالائق دشمن پر پانی خون بن گیا، لاٹھی سانپ بنی اور میری ہتھیلی سورج بنی، سورج میرے چہرے کے عکس سے ٹوٹا ہوا ستارہ بن گیا۔ اس نے اور ایسے سینکڑوں مختلف قسم کے معجزوں نے اے کج فہم تیرا وہم نہ مٹایا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اژدہا بن گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا کا معجزہ حاصل تھا۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جادوگری سے بچھڑا بولا، تو نے سجدہ کیا کہ میرا خدا تو ہے، تیرے ان وہموں کو سیلاب بہا لے گیا، تیری لایانی ذہانت سو گئی، تو اس کے بارے میں بدگمان کیوں نہ ہوا؟ اے بدصورت، تو نے اس طرح کیوں سر دھر دیا؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سامری نے جو بچڑا بنایا تھا وہ بولنے لگا تھا۔ پیغمبری کے سلسلے میں جو شکوک تھے بچڑے کی خدائی میں نہ پیدا ہوئے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تجھے اس کی مکاری کا کیوں خیال نہ آیا، اور اس کے احمقوں کو پھنسانے والے جادو کا؟ اے ذلیل، سامری خود کیا ہے کہ جو دنیا میں خدا بنا ڈالے، تو اس کی اس مکاری سے مطمئن ہو گیا، اس مکاری سے مطمئن ہو گیا اور تمام اشکالات سے خالی ہو گیا۔ بکواس سے بچڑا خدائی کے لائق ہو سکتا ہے؟ میرے رسول ہونے میں تو نے کیوں خلاف کیا؟ گدھے پن سے تو نے بچڑے کے سامنے سجدہ کیا، تیری عقل سامری کے جادو کا شکار ہو گئی، تو نے اللہ تعالی کے نور سے آنکھیں چرائیں، عجیب بھاری نادانی اور اصل گمراہی ہے۔ تیری عقل اور اس کے انتخاب پر جو تو نے کیا تف ہے، تجھ جیسے جوہل کی کان کا قتل مناسب ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سامری اس شخص کا نام ہے جس نے بنی اسرائیل کو بچھڑے کی پوجا میں لگا دیا تھا۔ سامری کا جادو یہی تھا کہ اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی اس بچھڑے کے بت میں ڈال دی تھی جو اس کی زندگی کا سبب بن گئی تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
سونے کا بچڑا بولا، آخر کیا کہا کہ احمقوں کی رغبت کے یہ سب پھول کھلے، مجھ سے تو نے اس سے زیادہ تعجب انگیز معجزے دیکھے، لیکن ہر کمینہ حق بات کو کب مانتا ہے؟ بیہودوں کو کیا بھاتا ہے بیہودہ بات، لغو لوگوں کو کیا اچھا لگتا ہے لغو، کیونکہ ہر جنس اپنی جنس کو کھینچتی ہے۔ گائے نر شیر کے سامنے کب آتی ہے، بھیڑیا یوسف علیہ السلام سے کب عشق کرتا ہے، مکر کے سوا تاکہ اس کو ہڑپ کر جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بچڑے کا بت جو سامری نے سونے سے بنایا تھا اس کو گاؤ زریں کہا ہے۔ ہم جنس باہم جنس پرواز، گائے شیر کی جنس نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھیڑیے کا تصور ان کے بھائیوں کے جھوٹ پر مبنی ہے۔ بھیڑیا پن ختم کر کے بھیڑیا انسان کا ساتھی بن سکتا ہے، جس طرح کے اصحاب کہف کے کتے کا کتا پن ختم ہوا اور وہ ان کا ساتھی بن گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب بھیڑیے پن سے نجات پہل کر لیتا ہے، محرم ہو جاتا ہے، اصحاب کہف کے کتے کی طرح انسان ہو جاتا ہے۔ جب نیک سیرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو دیکھا، بول اٹھے یہ سچا ہے۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سونگھی، کہا یہ جھوٹا چہرہ نہیں ہے، چونکہ ابو جہل اصحاب درد میں سے نہ تھا، 100 شق القمر جیسے معجزے دیکھے یقین نہ کیا۔ وہ درد مند جس کا راز ظاہر ہو کر رہا، ہم نے اس سے حق کو چھپایا پھر بھی نہ چھپا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اوصاف میں اشتراک تھا، لہذا ان کی طرف میلان ہوا۔ ھذا صادق، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کے دعوے میں سچے ہیں۔ ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اوصاف کا اشتراک نہ تھا، لہذا شق القمر کے معجزے سے بھی قائل نہ ہوا۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ جو کہ جاہل تھا اور اس کے درد سے دور تھا، ہم نے اس کو ہر چند دکھایا، اس نے اس کو نہ دیکھا۔ دل کا آئینہ صاف ہونا چاہیے تاکہ اس میں بری اور اچھی صورت میں تو امتیاز کر سکے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو شخص طلب حق میں درد مند نہیں ہے، کفار کا آئینہ دل زنگ آلود تھا، لہذا وہ منکر بنے۔ اگر مخاطب میں نصیحت سننے کی صلاحیت نہ ہو تو نصیحت نہ کرنی چاہیے۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے ترک کردن عام مرد ناصح بعد از مبالغہ پند مغرور خرسرا، یعنی اس نصیحت کرنے والے انسان کا حد درجے کی نصیحت کے بعد ریچھ سے دھوکے میں پڑے ہوئے آدمی کی نصیحت کو نہ کرنا، نصیحت کو ترک کرنا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عام مسلمان کا مطلب ہے یعنی نصیحت کرنے والا۔ اگر نصیحت مزید انکار کا سبب بنے تو پھر نصیحت سے اعراض کرنا چاہیے۔ اعرض عنہم
ان سے منہ پھیر لو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کفار کے بارے میں فرمایا گیا جن پر نصیحت کارگر نہ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بڑے سرمایہ داروں کو فہمائش کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور قرآن سنانے کی فرمائش کی۔ حضور کے چہرے پر ناگواری کے آثار پیدا ہوئے اور ان سرداروں سے گفتگو کو ختم کرنا پسند نہ کیا۔ اس پر سورہ عبس نازل ہوئی جس کا مضمون مولانا نے آئندہ اشعار میں بیان فرمایا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس مسلمان نے اس بے وقوف کو چھوڑ دیا، خاموشی سے لاحول پڑھتا ہوا لوٹ گیا۔ بولا جبکہ اصرار اور نصیحت اور بحث سے اس کے دل میں زیادہ شک پیدا ہوتا ہے تو واعظ اور نصیحت کا راستہ بند ہو گیا ہے۔ ان سے اعراض کر امر اعرض عنہم کا حکم وابستہ ہو گیا ہے۔ جب تیری دوا درد بڑھائے تو طلبگار سے بات کر سورہ عبس پڑھ لے۔ جبکہ اندھا حق کا طالب بن کر آیا ہے اس کے افلاس کی وجہ سے تنگ دل نہ ہونا چاہیے۔ تو بڑوں کی ہدایت کا حریص ہے تاکہ عوام سرداروں سے دین سیکھیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی قریش کے سردار کو ملوک کہا ہے۔ ان سرداروں کے مسلمان ہو جانے سے اس کے لیے بغدزد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ شہرت بصرہ اور تبوک سے آگے بڑھ جائے گی کیونکہ قوم تو بڑوں کی ہدایت کا حریص ہے تاکہ عوام سرداروں سے دین سیکھیں۔ اے احمد تم نے دیکھا کہ بادشاہوں کی ایک جماعت سننے لگی ہے اور تم خوش ہوئے کہ شاید یہ سردار دین کے اچھے دوست بن جائیں گے۔ یہ عرب اور حبشہ کے سردار ہیں۔ یہ شہرت بصرہ اور تبوک سے آگے بڑھ جائے گی کیونکہ الناس علی دین الملوک یعنی قوم بادشاہوں کے دین پر ہوتی ہے۔ اس لیے تم نے نہ ہدایت چاہنے والے اندھے سے روگدانی کی اور تنگ ہوئے کہ اس وقت یہ موقع کم ملتا ہے۔ تو صحابہ میں سے ہے، تیرے لیے بہت وقت ہے۔ تنگ وقت میں تو نے مجھ پر ہجوم کیا۔ میں یہ نصیحت کر رہا ہوں نہ کہ غصہ اور لڑائی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تبوک شام کی سرحد پر ایک شہر ہے۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے مذہب پر ہوتے ہیں۔ یہ مشہور مقولہ ہے۔ نابینا یعنی ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، یہ موقع کم آتا ہے کہ یہ لوگ آ کر بات سنیں۔ یہ نصیحت کہ تم اس قرآن سننے کا سوال نہ کرو، یعنی یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک یہ ایک اندھا سینکڑوں قیصروں اور وزیروں سے بہتر ہے۔ خبردار، الناس معادن یعنی لوگ کانے ہیں، کو یاد رکھ، ایک کان لاکھوں سے بہتر ہوتی ہے۔ لعل اور عقیق کے چھپی ہوئی کان تانبے کی لاکھوں کانوں سے بہتر ہے۔ اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں مال مفید نہیں ہے، ایسا سینہ درکار ہے جو عشق اور درد اور دھوئیں سے بھرا ہو۔
ایک اندھا روشن دل درد مند آیا، اس کو نصیحت کر، نصیحت اس کا حق ہے۔ اگر 2-3 بے وقوف تیرے منکر ہوں تو آپ تلخ کب ہو سکتے ہیں جبکہ آپ شکر کی کان ہیں؟ اگر 2-3 احمق تجھ پر تہمت لگائیں، اللہ تعالی تیری گواہی دیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قیصر روم کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ الناس معادن، لوگ کانے ہیں۔ اس حدیث کے بقیہ لفظ یہ ہیں: المعادن ذهب الفضة خياركم في الجاہلیہ خيارهم في الاسلام اذا فقهوا، یعنی جیسا کہ سونے اور چاندی کی کانے جو ان میں سے جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں جبکہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ فرمایا اب میں جہان کے اقرار سے فارغ ہوں، جس کا خدا گواہ ہو اس کو کیا غم ہے۔ اگر چمگادڑ کو سورج سے خوراک حاصل ہے، یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ سورج نہیں ہے۔ چمگادڑوں کی نفرت دلیل ہوگی کہ میں رب جلیل کا روشن سورج ہوں۔ اگر کسی گلاب کے پھولوں کی طرف گبرونڈا رغبت کرے، وہ اس کے گلاب کا پھول نہ ہونے کی دلیل ہوگی۔ اگر کھوٹا سکہ کسوٹی کا طالب ہے، اس کی کسوٹی ہونے میں نقص اور رشک ہوگا۔ یہ جان لے کہ چور رات چاہتا ہے نہ کہ دن، میں رات نہیں ہوں، دن ہوں جو دنیا میں چمکتا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سورج سے چمگادڑوں کی نفرت اس کے مکمل ہونے کی دلیل ہے۔ بدبو میں پرورش پانے والا گبرونڈا اگر گلاب سے رغبت کرنے لگے تو اس کا گلاب ہونا مشکوک ہو جائے گا۔ چور رات کی تاریکی سے اپنا کام چلاتا ہے، لہذا چور اور دغاباز مجھے پسند نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں فرق کرنے والا ہوں، چھلنی کی طرح جدا کرنے والا ہوں، حتیٰ کہ بھوسی مجھ میں سے نہیں گزر سکتی ہے۔ میں آٹے کو بھوسی سے علیحدہ کر دیتا ہوں تاکہ دکھا دوں کہ یہ تصویریں ہیں اور وہ انسان ہیں۔ اس دنیا میں خدا کی ترازو کی طرح ہوں، ہر ہلکے کو بھاری سے نمایاں کر دیتا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ غلط اور صحیح میں امتیاز کرنے والا ہوں۔ فاروق کا مطلب ہے 2 چیزوں میں فرق دکھانے والا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بچڑا ہی بیل کو خدا سمجھتا ہے، گدھا خریدار اور اس کے مناسب مال ہوتا ہے۔ میں بیل نہیں ہوں کہ بچڑا مجھے خریدے، میں کانٹا نہیں ہوں کہ اونٹ مجھے چرے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ اس نے میرا کچھ بگاڑا، بلکہ اس نے میرے آئینہ سے گرد صاف کر دی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بیل کو بے عقل بچڑا ہی خدا سمجھ سکتا ہے۔ اونٹ کانٹے کھانا پسند کرتا ہے۔ ناقص کامل کے کمال کا انکار کر کے سمجھتا ہے کہ اس نے کامل کا کچھ بگاڑ دیا، حالانکہ اس کا انکار اس کے کمال کی بنیاد بنتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تملق کردن دیوانہ جالینوس را او ترسیدن جالینوس ازوے، یعنی ایک دیوانہ کا جالینوس کی خوشامد کرنا اور جالینوس کا اس سے خوفزدہ ہونا۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تملک کا مطلب ہے، اس حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جالینوس کو ایک دیوانہ کہ اس سے مانوس ہونے سے یہ شبہ ہوا کہ میری عقل میں کوئی نقصان ہے، ورنہ یہ دیوانہ میری طرف مائل نہ ہوتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جالینوس نے اپنے شاگردوں سے کہا، کوئی مجھے فلاں دوا لا دے۔ اس سے کسی نے کہا، اے صاحب کمالات، یہ دوا جنون کے لیے مانگتے ہیں، خدا کرے جنون تیری عقل سے دور رہے، گفتگو نہ کر۔ اس نے کہا، مجھے ایک دیوانہ نے دیکھا، تھوڑی دیر مجھے غور سے دیکھا، مجھے آنکھ ماری، میری آستین پھاڑ دی۔ اگر مجھ میں اس کی جنسیت نہ ہوتی، وہ منحوس صورت میری طرف کب متوجہ ہوتا؟ اگر وہ اپنے ہم جنس کو نہ دیکھتا کب آتا؟ اپنے آپ کو غیر جنس سے کب بھڑاتا؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ فلاں دوا جو مرض جنون میں کھلائی جاتی ہے اس کو فلاں دارو کہا ہے۔ جنون کی دوا کھانے کی بات جو دوستی اور بے تکلفی میں ہوتا ہے، بے تکلفی کی وجہ، درید کا مطلب ہے بے تکلفی کی وجہ سے۔ اگر اس کی طرح میں بھی دیوانہ نہیں ہوں، اس کے لیے جنسیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب دو شخص آپس میں ملیں، بلا شک ان میں کوئی قدر مشترک ہے۔ ہر پرند اپنے ہم جنس کے ساتھ ہی اڑتا ہے، نہ جنس کی ہم نشینی قبر اور لحد ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کوئی ایسی بات جو دونوں میں ہو اس کو قدر مشترک کہتے ہیں۔ کوا اور لق ہم جنس نہ تھے، لیکن ان میں لنگڑا پن قدر مشترک تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے سبب پریدن او چریدن مرغے با مرغے دیگر کے جنس او نبود، یعنی ایک پرند کے غیر جنس پرند کے ساتھ اڑنے اور چرنے کا سبب۔ ایک دانا نے کہا، میں نے چلتے پھرتے دیکھا جنگل میں کوے کو لق کے ساتھ، میں تعجب میں رہ گیا۔ میں نے اس کے حال کی جستجو کی تاکہ قدر مشترک کا پتہ لگا لوں۔ جب میں حیران اور دنگ قریب پہنچا، میں نے خود دیکھا کہ وہ دونوں لنگڑے تھے، خصوصاً وہ شہباز جو عرشی ہو ایک چغد کے ساتھ جو فرشی ہو کیسے تعلق کر رکھ سکتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ میں حیران تھا اس لیے کہ دو غیر جنس کو ملا جلا دیکھا تھا۔ جب کوے اور لقلق کو دیکھ کر ایک عقل مند حیران ہوا، حالانکہ دونوں زمینی پرند ہیں، تو نبی جو عرش کا شہباز ہے اور منکر جو ویرانے کا چغد ہے یعنی الو ہے، باہم کیسے مانوس ہو سکتے ہیں۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک وہ جو علیین کا سورج ہو اور یہ دوسری چمگادڑ جو سجین کی ہو، ایک وہ نور جو ہر عیب سے بری ہے اور دوسرا وہ اندھا جو ہر در کا بھکاری ہے، ایک ایسا پرند جو ثریا سے متعلق ہے، ایک وہ کیڑا جو گوبر کے چکر کاٹے، ایک یوسف جیسے چہرے والا، عیسیٰ جیسے سانس والا، دوسرا بھیڑیا یا گدھا یا ریچھ، ایک وہ جو لامکان میں اڑتا ہے اور یہ ایک کوڑی پر کتوں کی طرح، وہ ایک بلند مرتبہ بادشاہ اور یہ دوسرا بھٹی کے اندر ماتم میں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے
کہ لامکاں کا مطلب ہے عالم لاہوت۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک وہ جس کے کرم سے مخلوق شرمندہ، اور یہ دوسرا بے سر و سامانی سے شرمندہ۔ ایک وہ جو زمانے والوں کا سردار بنا، اور یہ دوسرا ذلت کی خاک میں دبا ہوا۔ بلبلوں کی جگہ چمن میں مناسب ہے، گبرونڈے کا گندگی بہترین وطن ہے۔ پھول گبرونڈے کو زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ اے بغل گند والے، اگر تو چمن سے بھاگتا ہے یقیناً وہ نفرت چمن کا کمال ہے۔ میری غیرت تیرے سر پر نیزہ پھینک کر مارتی ہے، اے کمینے اس در سے دور رہ۔ اے کمینے، اگر تو مجھ سے گھل مل جائے گا یہ خیال ہوگا کہ تو میری جنس کا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ انبیاء اور بزرگوں کی غیرت کا تقاضا ہے کہ خدا کے دشمن ان سے دور رہیں۔ پہلے مصرع میں دو شاخہ نیزے کے معنی میں ہے جو چوبدار کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور بادشاہ یا امیر کے آگے چلتا ہے تاکہ لوگ راستے سے دور ہو جائیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اگر گھل مل جائے گا تو میری کمی کا سبب ہے، کیونکہ لوگ سمجھیں گے کہ وہ میرا ہے۔ خدا نے جب مجھے نجاست سے پاک رکھا ہے تو مجھ پر نجاست کو مسلط کرنا کیسے مناسب ہوگا؟ میری ایک رگ ان میں کی تھی، اس کو کاٹ دیا، وہ بری رگ مجھ میں کہاں آ سکتی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک نشانی ازل سے یہ تھی کہ فرشتے مرتبے کی وجہ سے ان کو سجدہ کریں، دوسری نشانی یہ کہ شیطان ان کو سجدہ نہ کرے کہ میں شاہ اور رئیس ہوں۔ اگر شیطان بھی سجدہ کرنے والا ہو جاتا تو وہ آدم علیہ السلام نہ ہوتا، کوئی اور ہوتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بروں کا بھلوں سے میل جول بھلوں کے نقصان کا سبب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کئی بار شق کیا گیا، اس میں سے خون کی ایک بوند نکال دی گئی اور اس کو زمزم سے پاک کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے کمال کی دو نشانیاں تھیں، ایک تو یہ کہ ملائکہ ان کو سجدہ کریں، دوسری یہ کہ شیطان سجدہ نہ کرے۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اگر شیطان سجدہ کر لیتا تو کمال کی دوسری نشانی مفقود ہو جاتی۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہر فرشتے کا سجدہ اس کا معیار ہے، اس دشمن کا انکار بھی اس کی دلیل ہے، فرشتہ کا اقرار کرنا بھی اس کا گواہ ہے، ذلیل کتے کا انکار بھی اس کا گواہ ہے۔ اس بات کی انتہا نہیں ہے، واپس چل کہ اس ریچھ نے اس بہادر کے ساتھ کیا کیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے کمال پر جس طرح فرشتوں کا اقرار اور سجدہ گواہ ہے، اسی طرح شیطان کا انکار بھی گواہ ہے۔ ناقصین کا انکار کاملین کی فضیلت کی دلیل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔